دعوت کیسے دینی ہے شیطان بھی بتا رہا ہے، نبی بھی بتا رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے تو نے نکالا ہے نا، تو اب میں تیری راہوں میں ڈیرے ڈالوں گا، ڈیرے چلا نہیں، ڈیرے ڈالوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا، پھر کوئی تیرے تک پہنچے گا، باقی سارے میرے ہی جال میں پھنسیں گے۔ تو آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، انکار کروا دوں گا، ہے ہی کوئی، ہیہات لما توعدون، کوئی نہیں ہے، موج کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس کا شکار ہوگا۔ پیچھے سے حملہ کروں گا، کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ہر قدم آگے جا رہا ہے، دنیا پیچھے جا رہی۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو آخرت کو مانتا ہوگا، لیکن دنیا کو دیکھ کے ایسا اس پہ فدا ہوگا کہ دنیا پر آخرت کو قربان کر دے گا، وہ مسلمان ہے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اس کو پہلے لے رہا ہوں، الٹے ہاتھ سے حملہ کیا کروں گا؟ ادھر فرشتہ ہے نا جو گناہ لکھتا ہے، تو شراب، زنا، جوا، چوری، ڈاکہ، حسد، بغض، تکبر، عجب، ریاکاری، ماں باپ کی نافرمانی، بیوی سے بدتمیزی اور کھوٹ، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں، ادھر سے حملہ کروں۔ بہت بڑا طبقہ ایمان والا اور غیر ایمان والا اس میں بہہ جائے۔ ان ایمانہم، یہ حملہ دینداروں کی طرف اشارہ ہے کہ ادھر نیکی کا فرشتہ بیٹھتا ہے نا، تو جو آپ جیسے نیک لوگ ہو، کبھی شراب پینے کا خیال آیا؟ بولو۔ خواب بھی دیکھو گے تو استغفر اللہ کر کے اٹھو گے، نہیں؟ اور غیبت روزانہ کرتے ہو، جو شراب سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور لاشعوری تکبر، کہ نافرمانوں کو حقارت سے دیکھنا، عجب، اپنی خود پسندی کا شکار ہونا۔ ہم نے کہا ثلاث مہلکات، چلو پوری حدیث سنو، ثلاث منجیات، 3 باتیں لے لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، دیوانہ ہے طالب علم ہے؟ اچھا، اللہ سے حیا خلوت و جلوت میں، کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، ہر حال میں زبان پہ قابو، ہر حال میں، غصے میں بھی، خوشی میں بھی، زبان پہ قابو۔ تیسرا والقصد فی الفقر والغنا، کہ تنگی اور فراخی میں شکر، تنگی اور فراخی میں شکر، یہ کامیابی کی کا 3 مہلکات، 3 مہلکات، 3 چیزیں برباد کر دیں گی۔ ہون متبع، خواہش کی غلامی، شح مطاع، حد درجے کا بخل، کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، والاعجاب واعجاب المرء بنفسہ، اور عجب اور اپنی اندر کی بڑائی کا شکار ہونا۔ وہی اشدہن، کا یہ سب سے شدید ہے، یہ سب سے شدید ہے، یہ سب سے شدید ہے۔ اس طرف سے حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ شیطان اگر تمہیں زنا کی دعوت نہیں دے گا، شراب کی دعوت نہیں دے گا، چوری کی دعوت نہیں دے گا، اسے پتہ ہے کہ یہ سودا میرا یہاں نہیں بک، ویسے وہ وار ہر طرح کا کرتا ہے، لیکن عام طور پر نیک لوگوں پہ جو حملہ کرتا ہے وہ ان شراب، زنا، چوری، ڈاکے کے خیال نہیں لاتا، وہ عجب کے، وہ تکبر کے، وہ غیبت کے، وہ حقارت کے، وہ اوروں کو چھوٹا سمجھنے کے راستے سے حملہ کرتا ہے۔ شیطان اپنی دعوت میں فنا فی تبلیغ ہے، اور نبی بھی اپنی دعوت میں فنا فی تبلیغ ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ ہے فنا فی تبلیغ۔ اور میرے نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ میرے محبوب
کیوں تبلیغ میں اتنا کھپتے ہو کہ خود ہی مر جاؤ، فوت ہو جاؤ؟ سبحان اللہ۔ دعوت 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 دعوت۔ مستورد ابن شداد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے جیسے سمندر میں انگلی ڈال کے باہر نکالو تو جو اس پہ لگا ہے وہ دنیا ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ محدود اور لامحدود میں کوئی مناسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے نبی آپ کو ایک ظاہری مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے جیسے پانی کا قطرہ بھی نہیں رہتا نا، صرف ایک تری رہ جاتی ہے، اور آخرت اتنی بڑی ہے جیسے 7 سمندر۔ میرے سمندروں کے کئی سفروں ہیں تو میں اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ایک قطرہ ہو اور قطرے کی بھی تری ہو اور ادھر سمندر ہو، تو کیا نسبت ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ورنہ محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ لامحدود زندگی ہے، یہ محدود زندگی، اس میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی، عارضی و ہمیشہ۔ اور پھر ایک اور مثال سے آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے بچے پر گزرے جس کے کان کٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ کہ یا رسول اللہ ہم تو اسے مفت بھی نہیں لینا چاہتے، یہ زندہ بھی ہوتا تو کان کٹا تھا، یہ تو مرا بھی ہو کان کٹوا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے، جیسے یہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے۔ رقاق، رقاق کہتے ہیں ارقا، یہ رقو نرم ہو جانا، نرم، اور نرمی یہ مزاج شریعت ہے، مزاج دین ہے۔ اس میں وہ مضامین آئیں گے جو میرے آپ کے دل کو نرم کر دیں گے۔ اور ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کو پہلے نرم کیا جاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اگ جاتا ہے۔ سخت مٹی میں بیج ڈالو تو نہیں اگے گا۔ تو اس حدیث میں یہ جو محدثین نے عنوان باندھا ہے وہ یہ رقاق، دل کو نرم کرنے والی احادیث اور کلام۔ اور دل کی نرمی جس کو بھی نصیب ہو گئی، پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، جو کہ مزاج دین ہے۔ میں اس لفظ سے استنباط کرتا ہوں، وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن کے درمیان میں ہے، درمیان، وَلْيَتَلَطَّفْ، آدھا قرآن ادھر ہے آدھا ادھر ہے، بیچ میں یہ لفظ آیا۔ یہ ہے ترازو کے کانٹے کی طرح، کانٹا سیدھا ہو تو تول ٹھیک ہوتا ہے، کانٹا ادھر ہو یا ادھر ہو تو تول غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ بیچ قرآن میں آ کر ترازو کے کانٹے کی طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ جو مزاج دین ہے، جو مرکز دین ہے، کانٹے کی طرح وہ نرمی ہے، نرمی۔ اگر یہ ادھر ادھر ہو کے شدت میں تبدیل ہو گئی تو سارے دین کا توازن بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وَلْيَتَلَطَّفْ باب تفاعل ہے، تفاعل، انتہا درجے کی نرمی، انتہا درجے کی نرمی جو پورے دین کو تمہارے دل میں اگا دے گی۔ اس میں اگر آپ اور میں شدت کی طرف جائیں گے تو کچھ بیج اگیں گے، کچھ نہیں اگیں۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو نرمی مزاج نصیب فرمائے۔ شدت اللہ کو ناپسند۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، سختی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل ہوتی۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه۔ بدترین شکل، سختی،
خوبصورت ترین شکل نرمی. تو اللہ سے مانگا کرو. حضرت عمر کی دعا ہے اللہم انی شدید فلینی، اللہم انی شدید فلینی. حضرت عمر مستقل یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو آپ بھی مانگا کرو یا اللہ ہمیں تو نرمی مزاج نصیب فرما. بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک تاجر نے پوچھا مولانا صاحب یہ مدرسے کے طلبہ میں غصہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کالج کے لڑکوں سے ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کیا وجہ؟ تو مجھے خود اس وقت پوری سمجھ نہیں تھی. میں نے کہہ دیا ان کے ساتھ شیطان بڑا ہوتا ہے چونکہ یہ علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب مجھے خود مدارس بنا کے پڑھانے کا موقع ملا پھر مجھے مرض سمجھ میں آ گیا کہ وہ خالی قانون پڑھتے رہتے ہیں. وہ قانونی جو کلام ہے وہ دل کو تو متاثر کرتا نہیں، دماغ کو متاثر کرتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ پورے مزاج میں تیزی آ جاتی ہے، سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس کی وجہ.